السلام علیکم پیرنٹس، کیا حال ہیں آپ لوگ کے؟ امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ لوگ اچھے ہوں گے۔ پیرنٹس ریمیڈیل تھراپی کلینک یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کو ویلکم کیا جاتا ہے اور یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو پورا فل واچ کیا کریں اور میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور اسے تمام پیرنٹس کے ساتھ شیئر کریں جن کے بچے آپ کو لگتا ہے کہ کسی نہ کسی ڈس آرڈر ڈسیبلٹی کے افیکٹ میں ہیں۔ اچھا پیرنٹس، میں آپ لوگوں کو آج جو ٹاپک آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ بہت ساری مدرس پریشان رہتی ہیں اور انہوں نے کافی زیادہ اسپیچ تھراپی کروا کر بھی دیکھ لی ہے بچوں کی جو آٹزم کے ساتھ ڈائگنوسڈ ہوئے ہیں اور ان کی پھر بھی اسپیچ نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ تو جو ہمارے آٹسٹک بچے ہیں، سب سے پہلے تو 98% ان بچوں کی یہی ہسٹری ہوتی ہے کہ مدرس آ کر یہی بتا رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا بچہ بالکل جب انیشیل اسٹیج میں تھا، جب بچے کی اسپیچ ڈیولپ ہوتی ہے تو اراؤنڈ 1.5 2 ایئرس 2.5 میں بہت اچھی 3 ایئرس میں بہت اچھی اس کی اسپیچ تھی، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی اسپیچ جاتی ہی چلی گئی یا پھر بہت سلیکٹڈ ہو گئی، اور یا پھر کچھ بچے تو ایسے بھی ہیں کہ جو بالکل ہی میوٹ ہو چکے ہیں۔ تو پیرنٹس، میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کون سی اسٹریٹجیز یوز کر سکتے ہیں کہ آٹزم کے ساتھ بچے کی اسپیچ کو کس طریقے سے بہتر بنایا جائے اور کس طریقے سے بچے کو اسپیچ کی طرف ووکلائزیشن کی طرف لایا جا سکتا ہے۔ فرسٹ آف آل پیرنٹس، میں اپنی تمام ویڈیوز میں یہ بتانے کی کوشش کرتی ہوں کسی نہ کسی سینٹنس کے تھرو کہ آپ نے بچوں کو اپنے آپ کو بچوں پہ امپوز نہیں کرنا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو تھوپنا نہیں ہے، مسلط نہیں کرنا کہ میں آج آپ سے یہ چاہ رہی ہوں کروانا تو میں نے یہ لازمی کروانا ہی ہے۔ بچوں کو انڈائریکٹ لرننگ کے تھرو ہم بہت ساری چیزیں کروا سکتے ہیں۔ اچھا، جو ہمارے ارلی انٹرونشن والے بچے ہوتے ہیں، جو بہت چھوٹے بیبیز ہوتے ہیں، ان کو ہم اسٹرکچر وائز مطلب کہ ایک ٹیبل اور ایک چیئر پہ بٹھا کر اسپیچ تھراپی کروائیں تو بہت سارے بچے ایسے بھی ہیں ہمارے جو اس چیز کو ٹالریٹ نہیں کریں گے اور اس طریقے کی تھراپی میں وہ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے۔ آپ میری یہ ایک سجیشن ہے اور جو مجھے بہت زیادہ فروٹفل لگتی ہے کہ بچوں کو انڈائریکٹلی اسپیچ کروائیں، بچوں کی کمپریہنشن پہ کام کروائیں، کیونکہ جو ہمارے آٹسٹک بچے ہوتے ہیں ان کو کوئی آرٹیکولیٹر پرابلم نہیں ہوتی، کوئی ان کو فزیولوجیکل پرابلم نہیں ہوتی اسپیچ کے حوالے سے۔ ان کو کیا پرابلم ہوتی ہے کہ وہ لمیٹڈ ان کی کمیونیکیشن ہوتی ہے یا وہ سوشلائزیشن میں لیک کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، وہ انٹروورٹ ہوتے ہیں بچے۔ اسپیچ ان کے پاس ہوتی ہے، ووکلائزیشن ہوتی ہے، لیکن انہیں آپ سے بات نہیں کرنی، انہیں انٹرسٹ نہیں ہے آپ سے بات کرنے میں، جبکہ ان کو سب کچھ پتہ ہے، آپ جو بات کہہ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں، وہ انڈرسٹینڈ کریں، لیکن انہیں آپ سے بات نہیں کرنی۔ اب ہم اگر ایک اسٹرکچرڈ وے میں دیکھیں، اسٹرکچر وے میں بھی میں کہتی ہوں کہ اسپیچ تھراپی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، لیکن ان بچوں کے ساتھ جو صرف اسٹیمرنگ، کلیٹرنگ یا کسی بھی فزیولوجیکل پرابلم میں ہوں اور جن کو کوئی ملٹیپل ڈس آرڈر نہ ہو، تو ان پیشنٹس کے ساتھ ہم اسپیچ تھراپی اسٹرکچر وے میں دے سکتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے آٹسٹک بچے ہوتے ہیں ان کا مین ایشو جانیے کہ ان کا مین ایشو کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے اپنے اندر ہوتے ہیں، انہیں آپ میں انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ تو جب ہم بچے کو اپنے آپ میں انٹرسٹ دلائیں گے اور اپنے آپ سے اٹیچ کریں گے، اس کو بہت سارا پیار دیں گے اور بہت اسٹرانگ بانڈنگ ڈیولپ کریں گے، تو بچہ کیا ہوگا کہ ریڈی ٹو لرن ہوگا۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ ویڈیو میں کہ میں نے بچے کے سامنے بہت ساری بکس دے دی تھیں، پہلے اس نے بکس کو دیکھا، بکس اسے اچھی لگیں، پھر اس نے بکس کو سارٹ کرنا شروع کیا۔ جب بچے نے بکس کو سارٹ کرنا شروع کیا تو پھر ہم ایک ایک بک پہ لے کر آ گئے بچے کو، اور ہم ان اسٹرکچر وے میں بچے کو ہم صرف ایک جو بھی اینیمل ہے یا جو بھی آبجیکٹ ہے اس کا ہم نیم کال کر رہے ہیں، اور بچہ کہیں نہ کہیں اس کو میمورائز کر رہا ہے اور آبجیکٹیفائی کر رہا ہے۔ تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ اگر ہم بچے کو بہت ایمفیسائز کر کے آپ کے اسپیچ کروائیں کہ آپ نے بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے اور آپ نے یہ تمام کمپریہنشن اسکلس پہ کام کرنا ہے، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔
ऑटिज़म में जो सिम्टम्स हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको आपने अपने माइंड में रख कर बच्चे को थेरेपी देनी है, बच्चे की कॉम्प्रिहेंशन स्किल पे काम करना है। और आपने बच्चे के साथ ज़िद नहीं लगानी है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही बच्चे ने लाजमी बोलना है, ऐसा आपने नहीं करना है। आपने बहुत मैक्सिमम लेवल पे बच्चों को पिक्चर्स दिखानी हैं, कार्ड्स दिखाने हैं, फ्लैश कार्ड्स दिखाने हैं, क्यू कार्ड्स दिखाने हैं, उसमें आपने हर तरीके से ऑब्जेक्टिफाई करना है। और आपने हर एनिमल का, हर किसी भी ऑब्जेक्ट का आपने नेम ज़रूर कॉल करना है, और बच्चे को मैक्सिमम लेवल पर आपने कॉम्प्रिहेंशन देनी है। फिर एक वक्त आता है कि बच्चे के पास बहुत सारे वर्ड्स जमा हो जाते हैं और बच्चा उसको यूज़ करने लगता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ पेरेंट्स का ये भी क्वेश्चन होता है कि बच्चा बहुत अच्छा स्पीच कर रहा था, फिर एकदम से म्यूट हो गया, उसके बाद फिर बच्चा स्पीच पे आ गया और फिर एकदम से फिर दोबारा म्यूट हो गया। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा बहुत अच्छी स्पीच देते देते फिर दोबारा से कम स्पीच में आ जाता है। तो मैं आप लोगों को ये कहती हूँ कि देखें, कहीं ना कहीं बच्चा अफेक्टेड है किसी भी न्यूरोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर पे, तो वो फ्लक्चुएशंस आएंगी। अब वो किसी वेदर की वजह से, बच्चे की तबीयत की वजह से, बच्चे की इंटरनल या एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से वो चेंजिंग्स आएंगी, लेकिन हमने मेहनत करते रहना है। और हर दिन एक नया दिन होता है इन बच्चों के साथ। अगर बच्चा बहुत अच्छी प्रोग्रेस दे रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा अब बिल्कुल ही सही हो गया है और वो बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस दे रहा है तो वो आपको हमेशा अच्छी प्रोग्रेस देता रहेगा। कभी ना कभी बच्चा डाउनफॉल भी होता है और फिर दोबारा से रेज़ अप होता है। लेकिन आपने थेरेपीज़ को रोकना नहीं है, आपने मुस्तकिल थेरेपीज़ देते रहना है, बच्चे पे काम करते रहना है। देखें, जब हम थेरेपी करवा रहे होते हैं तो हम 100 टाइम्स बच्चे को एक काम बोल रहे होते हैं या एक चीज़ बोल रहे होते हैं और फिर जाके बच्चा वो बात बोलता है या वो एक्ट करता है, तो हम नहीं थकते। तो एक वक्त आता है कि बच्चा रिस्पॉन्स देना शुरू करता है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि मैं डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू बच्चे की कॉम्प्रिहेंशन पे काम कर रही हूँ। और इस वीडियो में भी बच्चा 75% मुझे ऑब्जेक्टिफाई कर रहा था, चीज़ों को बता रहा था, लेकिन 30% बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। अच्छा, अब हम लोग ये भी डिस्कस करते हैं कि जो हमारे फिक्सेशन वाले बच्चे हैं उनको हम स्पीच कैसे करवाएं। अब दोबारा अगेन वही वाली बात आ जाती है कि बच्चा अपने आप में है, बच्चा इंट्रोवर्ट है, बच्चा अपनी दुनिया में है और वो फिक्सेशन की तरफ है, वो चीज़ों को लाइन अप कर रहा है। अभी आप आगे वीडियो में देखेंगे कि मैं किस तरीके से बच्चे को मैं डिस्ट्रैक्ट करूँगी। अब ये देखें, यहाँ पर मैंने पहले ख़ुद पढ़ी बुक को, फिर मैंने बच्चे को पॉइंट आउट करवाया तो बच्चे ने ख़ुद बुक ली। अब ये सिचुएशन उलट भी हो सकती थी कि मैं ज़बरदस्ती बच्चे के सामने बुक रखती और उसको पढ़ाती, तो वो अच्छा नहीं होता। यहाँ पे बच्चे ने ख़ुद मुझसे बुक ली, उसने इंटरेस्ट लिया। अब ये देखें, ये कार्ड्स रखे हुए हैं, इन्होंने लाइन अप किए थे। अब उस कार्ड्स को छोड़कर इन्होंने एक एक्टिविटी भी यहाँ पे रखी हुई है, उसको छोड़ के इन्होंने बुक को देखना शुरू किया, बुक को पढ़ना शुरू किया और इसमें से बहुत सारे एनिमल्स का इन्होंने नाम भी लिया था। तो पेरेंट्स, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग बच्चों के ऊपर जितना एम्फसाइज़ करेंगे, जितना इम्पोज करेंगे, बच्चा उतना आपसे फेडअप होगा, एग्जॉस्ट होगा। और जितना बच्चे को फील फ्री इन्वायरमेंट आप देंगे, बच्चे को जहाँ आपने ये फील करवा दिया, दो चीज़ें मैं आपको बहुत मज़े की बताती हूँ कि बच्चे को आपने जहाँ ये फ़ील करवा दिया कि मुझे तुम्हें ये सिखाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और अगर तुम ये चीज़ नहीं सीखोगे तो मैं अफेक्ट होंगी, तो वहाँ पे भी बच्चा आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा। एक आपने ये भी अगर फ़ील करवा दिया कि बच्चे ने अगर खुदा न खास्ता आपको हिट किया या बच्चे ने कोई टेंट्रम थ्रो किया है या कोई बिहेवियर बच्चे ने परफॉर्म किया और आपने उस पर फ़ौरन से रिएक्शन दे दिया, तो बच्चा उसको एपिसोड्स जनरेट करेगा और बच्चा उसको एंजॉय करेगा, खुश होगा और वो बार बार आपको करके दिखाएगा। तो बच्चों के बिहेवियर्स को इग्नोर करना सीखें इनडायरेक्टली, और बच्चों की लर्निंग को भी इनडायरेक्टली आप इन्हेंस करने की कोशिश करें। और आपके पास इतना अट्रैक्टिव और इतना यूनिक मटेरियल होना चाहिए स्पीच थेरेपी से रिलेटेड कि बच्चा खुद
انٹرسٹ لے اور بچہ ان چیزوں کو ویژولائز کرے. اچھا، ہم لوگوں کو جو ہم تھیراپی دے رہے ہوتے ہیں تو چائلڈ سینٹرڈ ہوتی ہے. بچے کی تمام سائیکالوجیکل، فزیولوجیکل، بایولوجیکل تمام کنڈیشنز کو دیکھ کر ہمیں تھیراپی دینی ہوتی ہے. اب یہاں پر میں یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ میرے ساتھ پینٹنگ میں پارٹیسپیٹ کرے، ان پکچرز کو دیکھے. لیکن بچہ جو ہے وہ کلرز کو کر رہا ہے، تو میں نے کلرز کی نیمز کال کرنا شروع کر دیے. میں نے مطلب اگر وہ بچہ بک کے اوپر بھی بیٹھا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. میں نے وہ چھڑوا کے، اور بچہ اگر کلرز میں انٹرسٹ لے رہا ہے تو میں نے نیم آف کلرز شروع کر دیے تھے یہاں پر. تو ہم نے اپنے آپ کو بہت زیادہ فلیکسیبل رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ بھی دیکھیں گے لائن اپ کر رہے ہیں شیپس کو، اور میں بار بار کیا کروں گی، میں بار بار ڈسٹریکٹ کر رہی ہوں ان کو. یہ دیکھیں، میں جتنا ڈسٹریکٹ کروں گی اتنا بچہ مجھ میں انٹرسٹ لے گا، اتنا بچہ مجھے نوٹس کرے گا، میری آواز کو سنے گا، میرے سینٹنسز کو سنے گا. اور جتنا میں بچے کو لائن اپ کرنے دوں گی یا اس کو جو وہ کرنا چاہ رہا ہے وہ کرنے دوں گی، اور میں ڈسٹریکٹ نہیں کروں گی بچے کو، تو کیا ہوگا کہ بچے کی جو کمپریہنشنز ہیں وہ کم ہوں گی، منیمائز ہوں گی، اور وہ اپنے آپ میں لمیٹڈ ورڈس میں رہے گا. تو آپ نے اس طریقے کا اپنا تھیراپی پلان آپ نے کرنا ہے کہ بچے کو آپ نے اپنے آپ سے اٹیچ کرنا ہے، کنورزیشن کرنی ہے اس کے ساتھ. اب بہت سارے ہمارے پاس ورڈس ہوتے ہیں، سینٹنسز ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ بچہ اس وقت نہیں رسپانس دے رہا یا نہیں سن رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. بچے تمام چیزیں سن رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہاں پر ہمیں دیکھیں اس طریقے سے بھی ایکشن ورڈس آپ کہہ لیں، یہ ویسے تو یہ بیہیویئر کارڈس ہیں، لیکن ایکشن ورڈس کے طور پہ بھی میں اس کو یوز کر رہی ہوتی ہوں کہ کمپریہنشنز بھی ان کی بڑھیں، اور بچے کو ایکسپریشن وائز بھی پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے، کون سی پکچر میں کیا پوزیشن ہو رہی ہے، اور کیا کون سی پکچر کیا ساؤنڈ کرتی ہے. اچھا، ہم نے بچے کو بہت زیادہ انوالو کرنا ہے ایکٹیویٹیز میں. اور آپ بہت سارے ہمارے ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جو اسٹرکچر وائز چل رہے ہوتے ہیں، تو ان کو آپ اسٹرکچر وائز ہی چلائیں. لیکن جو ہمارے چھوٹے بیبیز ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ان اسٹرکچرڈ ہوتے ہیں، اور ان کو اسٹرکچرڈ آنے میں ٹائم لگتا ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو بہت پلے فل انوائرمنٹ میں ان کو لرننگ کروانی ہے. اور بچے بہت زیادہ انٹرسٹ شو کرتے ہیں ان چیزوں میں جو ان کو تھوڑی سی ڈفرینٹ لگتی ہیں، اور وہ ان چیزوں کو انجوائے بھی کرتے ہیں، میمورائز بھی کرتے ہیں. اور آپ ڈفرینٹ مٹیریل یوز کریں اسپیچ کے لیے، صرف چند ایک مٹیریلز کو آپ یوز نہ کریں. آپ کے پاس بہت سارا بھرپور مٹیریل ہونا چاہیے، اور بچے تاکہ اس میں انٹرسٹ لیں، اور ان کی جو اسپیچ اور لینگویج کا جو بیریئر ہے وہ ختم ہو، منیمائز ہو. باقی میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گی کہ آپ لوگ ویڈیو کو فل واچ کیا کریں، اور ایک ایک لائن بہت ضروری ہوتی ہے. اور بہت ساری مدرز بہت ساری چیزوں میں الجھ چکی ہیں، اور وہ یہی کہتی ہیں کہ ہمیں اس سچویشن میں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کریں. تو میں آپ کو یہی بات کہوں گی کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے پرابلم کو پرابلم سمجھنا چھوڑ دینا ہے. پرابلم وہیں پہ منیمائز ہو جاتی ہے جہاں پر آپ پرابلم کو پرابلم نہیں سمجھتے ہیں. آپ یہ بہت زیادہ پازیٹیو سائن ہے کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہے اور مجھے اپنی طرف لیا ہے، مطلب بچہ مجھے نوٹس کر رہا ہے، مجھ میں انٹرسٹ لے رہا ہے. اور بچے کا آپ کے ساتھ جب تک اسٹرانگ بانڈ نہیں ہوگا، جب تک آپ ایک پروفیشنلی اس کو ڈیل کر رہے ہیں، تو بچہ اس وقت تک اتنی اچھا رسپانس نہیں دے گا. ٹھیک ہے نا. اور پیرنٹس میں آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گی، آپ لوگوں نے ڈی موٹیویٹ کبھی بھی نہیں ہونا ہے، ہمیشہ موٹیویٹڈ رہیے، اور آگے سے آگے کام کرتے رہیے. اور
انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ لوگوں کو بہت زیادہ کامیاب کرے گا اور تمام بچوں کو اللہ پاک صحت تندرستی دے گا۔ اچھا، اس کلپ میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں کہ یہ لائن اپ کر رہے ہیں بلاکس کو، اور میں ان کے اوپر بالز دے رہی ہوں، ان کو بالز تھرو کر رہی ہوں ان کی طرف، اور ان کو میں ڈسٹریکٹ کر رہی ہوں۔ یہاں پہ یہ لائن اپ کرتے ہیں اور میں دوبارہ سے ان کے جو یہ بلاکس ہیں ان کو میں گرا دیتی ہوں یا چھپا دیتی ہوں۔ یہ میں نے چھپا دیے ہیں بلاکس، اور یہ اریٹیٹ ہو گئے مجھ سے۔ یہ دیکھیں، اب یہ بلاک بلڈنگ کر رہے ہیں اور میں کیا کروں گی، میں اس کو بریک کر دوں گی۔ تو جن بچوں کے اندر ایک فکسیشن والی عادت ہوتی ہے، یا وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہ ٹوائے بنایا تھا یا یہ لائن اپ کیا تھا اور یہ کیوں گر گیا، کیوں ٹوٹ گیا، اور رونے لگ جاتے ہیں یا غصہ کرنے لگ جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ یہ انڈائریکٹلی کریں کہ یہ دیکھیں اب میں یہ خود بلاک بنا رہی ہوں، میں خود ہی گرا دیا میں نے اس کو۔ اب یہ دیکھیں ان کا فیوریٹ ٹوائے ہے ایلیفینٹ، اور اب میں کیا کروں گی، ایلیفینٹ میں نے بن میں ڈالا اور انہوں نے نکال لیا، پھر میں نے بن میں ڈالا، انہوں نے نکال دیا۔ یہ دیکھیں اس سے کیا ہو رہا ہے، بچہ بار بار مجھے نوٹس کرے گا، میرے ورڈز کو، میرے سینٹنسز کو، میری بات کو نوٹس کرے گا۔ جتنے ورڈز میں یوز کروں گی وہ نوٹس کرے گا، وہ بے شک نہ بولے اس وقت، لیکن وہ نوٹس کرے گا اور اس کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ کس سچویشن میں مجھے کیا بات کہنی ہے اور کس طریقے سے مجھے ایکسپریس کرنا ہے اپنی فیلنگز کو۔ اور ہر تھراپسٹ کو اس چیز کی بڑی تلاش ہوتی ہے کہ بچے کو کی فیوریٹ چیز کیا ہے، فیوریٹ ٹوائے کیا ہے۔ جب یہ پتہ چل جاتا ہے تو پھر بہت ساری ایکٹیویٹیز اس ٹوائے کے ساتھ بھی آپ کو کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ بچہ ایٹ لیسٹ اس ٹوائے کو نوٹس کرے گا تو الٹیمیٹلی آپ کو بھی وہ نوٹس کرے گا۔ اوکے پیرنٹس، جزاک اللہ خیرہ، خوش رہیے، آباد رہیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ میرا بہت 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 پیارا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچہ ہے، بہت عزیز ہے مجھے، اور اللہ پاک میرے تمام بچوں کو مکمل صحتیابی تندرستی دے، ان کے پیرنٹس کو ان کے لیے سکون کا باعث بنائے، اور ان کو اپنے پیرنٹس کے لیے سکون کا باعث بنائے۔ اللہ پاک ان بچوں کو مکمل صحتیابی اور تندرستی والی زندگی دے، اور جب یہ بچے ہنستے ہیں تو بہت لگتا ہے کہ زندگی بہت خوبصورت ہے، اور جب یہ بچے روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ بس اللہ پاک ان کو کسی بھی طریقے سے ان کو شفا کلی، شفا عاجلہ، شفا کاملہ پروردگار عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے اور میرے بچوں کو بہت یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ، اپنا خیال رکھیں، پازیٹیو رہیے، ہنستے مسکراتے رہیے، خوشیاں بانٹیں اور آسانیاں بانٹیں لوگوں میں، لوگوں کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں، ڈیپریشیٹ نہ کریں، اور خوش رہیے اور اپنے فیس میں اسمائل رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کریں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی شکر گزاری کریں۔ پریشانیاں، مصیبتیں ویسے ہی منیمائز ہو جاتی ہیں جب ہم شکایت کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔